پاکستان کی سیاست ہے وہ تو مسلسل اسی تناؤ پہ یا پارا جو ہے اس کا ہائی ہے، اور اس میں آئے دن ایک نیا آئٹم شروع ہو جاتا ہے. مثلاً کبھی تھا وہ 9 مئی کروایا گیا، پھر وہ جو فائنل کال ہوئی، فائنل کال کے بعد اب سول نافرمانی ہے. مسلسل یہ پالیٹکس کو ایک جولٹ میں رکھا ہوا ہے اس ساری صورتحال نے. حالانکہ ایک ملک میں جہاں ڈیموکریسی فنکشنل ہو، پارلیمنٹ ہو، آئین ہو، آئینی ترامیم ہو، سپریم کورٹ ہو، وہاں پر خدا نہ خواستہ گولی چل جانا یہ شاید ہمارے ہی ملک میں ہو سکتا ہے. آپ لوگوں نے درست کہا کہ انٹرنیشنلی بھی سیاست بڑی گرم ہے، اور کل جو بشار الاسد کے ساتھ ہوا یہ ایسے ہوا جیسے 15 اگست 2021 کو کوئی یقین نہیں کر رہا تھا کہ طالبان اس طرح سے آسانی سے ٹیک اوور کر لیں گے کابل کو، اور کل اسی طرح بشار الاسد کا فرار ہونا. 50 سال یہ لوگ بیٹھتے ہیں اقتدار میں، پھر بھی ان کا دل نہیں بھرتا اور بالآخر ان کو نکالنا پڑتا ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو پاکستانی پالیٹکس، یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ فیصل واڈا صاحب کوشش کریں یا کوئی اور کوشش کریں، لیکن جو تقسیم ہے اور جو تناؤ ہے جو وہ مجھے ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بالکل. تو شوکت صاحب یہ بتائیے گا کہ فیصل واڈا صاحب کا ذکر کیا آپ نے، کافی متحرک نظر آ رہے ہیں، پہلے کی طرح نہیں ہے، بہت سی ملاقاتیں کر رہے ہیں اور تمام پارٹیوں کے لیڈران سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، قومی حکومت کی بھی باز گشت ہو رہی ہے. کتنی حقیقت ہے اس میں؟ تو آلریڈی ہے ون اور دی ادر وے. اس میں صرف پیپلز پارٹی، جے یو آئی، مسلم لیگ، نون، باقی جماعتیں، یہ تو ایم کے ایم فار ایگزامپل، یہی قومی حکومت ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایڈجسٹڈ ہے. صرف ایک سیاسی جماعت ہے جس کا نام ہے پی ٹی آئی، وہ مرکز میں تو نہیں ہے لیکن صوبے میں اس کی بھی حکومت ہے. اب جے یو آئی کے ساتھ میاں صاحب کے بلاول بھٹو زرداری یا آصف زرداری، ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. یہ جو ایک ایشو آیا ہوا ہے الٹیمیٹلی اس نے ریزالو تو ہونا ہے. کل مثلا پرائم منسٹر شہباز شریف ملے تھے اپنے قائد میاں نواز شریف سے، پھر اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے. تو اس ایشو نے ریزالو ہونا ہے. یہ نہیں ہے کوئی ایسی بات جس کی وجہ سے ہیونز آر فالنگ ان دس کنٹری. اصل جو ایشو ہے، اصل مسئلہ ہے وہ ہے پی ٹی آئی کہاں جا رہی ہے، پی ٹی آئی سیاست کو کدھر لے کے جا رہی ہے. مثلا 40 سال پہلے ہم نے ٹرمینالوجیز نکالی تھی کہ شورا کا اجلاس ہوگا، یہ مجاہدین یا طالبان کمانڈر ہوں گے، وہ سینئر کمانڈر ہوگا. 40 سال کے بعد ہمیں یہ ٹرمینالوجی چینج کرنا پڑی، ہم اس کو خارج کا لفظ اب دے رہے ہیں. تو وہی تحریک طالبان پاکستان میں وہی شورا کا اجلاس ہو گیا. کہیں پہاڑوں میں 4 لوگ یہ والے چھپ کے بیٹھ کے مل گئے تو انہوں نے خبر دے دی کہ ہم شورا ہیں اور شورا کا اجلاس ہو رہا ہے. اسی طرح سے یہ جو ٹرمینالوجی اب آ رہی ہے کہ ہم نے فتح کرنا ہے، وہ سومنات والے تو نہیں بیٹھے، وہ پانی پت میں، یہ کون سی ٹرمینالوجی ہے جو ہم اپنے ملک میں اپنے ہی دیگر سیاستدانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. جو اسلامک ٹچ ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اہم ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے الحمدللہ، لیکن پالیٹکس میں ہم ایک دوسرے کے خلاف ایسی ٹرمینالوجی کو، یہ ٹرمینالوجی تو سب کی ہماری اپنی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا پراچا صاحب، یہی چیز کہ ایک طرف بات کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی، پھر ساتھ ہی سول نافرمانی کی بات کر رہی ہے، آپ کے خیال میں یہ مناسب وقت تھا سول نافرمانی کا تذکرہ چھیڑنے کے لیے، جس پر آلریڈی جو پارٹی کے متعدد رہنما ہیں اس کو غلط کہہ رہے ہیں؟ یہی فائنل کال کے بارے میں بھی تھا. فائنل کال جب دی گئی تھی تو بہت سارے ان کے اپنے لیڈر اور خبریں بھی چھپی تھیں کہ وہ اس پہ تحفظات رکھتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ فائنل کال تو آئی. پلس ایک اور جو علیمہ خان صاحبہ نے بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی رہائی کی پیشکش ہوئی تھی، اگر آپ اور اس پہ خان صاحب بھی سم ہو کسی حد تک راضی ہوئے تھے. لیکن بشرا بیگم صاحبہ جب پشاور میں یہ بات ہوئی، بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گور خان مل کے گئے تھے صبح، تو یہ میں علیمہ خان صاحبہ کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جو انہوں نے پیشکش کی ہے اس، تو بشرا بیگم نے کہا کہ جیسے آپ نے بیرسٹر سیف کی بات کروائی، میری بھی خان صاحب سے بات کروائی.
خان صاحب سے بات نہیں کروائی گئی تو وہ جو سنگجانی میں بیٹھنا تھا اور خان صاحب کی رہائی 20 دنوں میں ہونی تھی وہ موقع ضائع کر دیا. اب اس کی تصدیق میں نے کل اپنے شو میں سردار لطیف خان کھوسہ صاحب کو بلایا تھا, انہوں نے مانو ان اس بات کی تصدیق کی کہ 20 دنوں میں خان کو رہا کرنا تھا, اس پہ بات چیت ہونی تھی, سنگجانی میں ہم نے بیٹھنا تھا. ان کے نزدیک جو انہوں نے بتایا کہ جب بشرا بیگم نے انسسٹ کیا کہ میری بات خان صاحب سے کروائیں جیسے آپ نے بیرسٹر سیف صاحب کی کروائی ہے, تو آگے سے انکار ہوا. تو میں سمجھتا ہوں جو اتنا بڑا موقع تھا بانی پی ٹی آئی خان صاحب کی رہائی کا وہ ضائع کر دیا. بالکل. اچھا شوکت صاحب یہ بتائیے گا, مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے, آپ کو لگتا ہے کہ اس بار بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے انہیں رام کرنے میں کامیاب رہے گی؟ دیکھیں مولانا صاحب کی سیاست اتنی ہی پرانی ہے جتنی میاں نواز شریف صاحب کی ہے, جتنی آصف زرداری صاحب کی ہے. یہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے نا, یعنی 80s میں یہ سارے لوگ اکٹھے ہی پالیٹکس میں آئے. 81 میں میاں صاحب آ گئے, مولانا فضل الرحمان کے والد گرامی مفتی محمود صاحب کی رحلت ہوئی وہ آ گئے, اور آصف زرداری کی 80s میں شادی ہوئی تو وہ آ گئے. تو یہ 90s میں پھر جنرل پرویز مشرف کے خلاف, پھر پچھلی دہائی میں جب میاں صاحب کی حکومت تھی اور پاناما کاما چلتے رہے, یہ انہوں نے پولیٹیکل جرنی ٹوگیدر اکٹھے کیا ہے, سیاسی سفر اکٹھے کیا, ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو مولانا صاحب جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. مولانا صاحب کی کل کی تقریر بھی دیکھ لیں, مولانا صاحب نے کبھی جو ہے وہ جو ایکسٹریمسٹ والی پالیٹکس ہے نہیں کی. مولانا صاحب پہ تو ایکسٹریمسٹ نے اٹیکس بھی کیے. مولانا صاحب آئین کی سربلندی پہ یقین رکھتے ہیں, جمہوری پالیٹکس پہ یقین رکھتے ہیں. ایون جب بانی پی ٹی آئی کی حکومت تھی, مولانا صاحب آئے تھے پشاور موڑ G9 G8 میں بیٹھے رہے تھے, آگے نہیں آئے تھے. ان لائک پی ٹی آئی لکھ کے دیتی ہے عدالتوں میں کہ ہم وہاں بیٹھیں گے, لیکن وہ ڈی چوک کی طرف آتے ہیں. اس لیے سیاست میں جب آپ ڈائلاگ کھلا رکھتے ہیں, جب آپ بات چیت کرتے ہیں, تو سونر اور لیٹر میاں صاحب یا آصف زرداری صاحب یا مولانا فضل الرحمان ان کے رابطے تو بیک ڈور بھی ہوتے ہیں, فرنٹ ڈور بھی ہوتے ہیں. بلاول بھٹو ابھی مل کے آئے مولانا فضل الرحمان سے, پھر فیصل واڈا صاحب بھی مل کے آئے فضل الرحمان سے, رانا ثناء اللہ مل کے آئے مولانا فضل الرحمان سے. تو جب اتنے سارے رابطے ہوں, آپ کی بات چیت ہو, تو پھر وہ چیزیں ایکسٹریم پہ نہیں جایا. اچھا میں واپس پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پر پراچی صاحب ایک بار آؤں گی. ایک میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ چیز علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ حکومت نے بیرسٹر گوہر کو یہ کہا تھا کہ اگر سنگجانی کے مقام پر رک جائیں گے تو بانی کو رہا کر دیں گے, تو آپ اس چیز کو بیرسٹر گوہر ضرور ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسی کوئی آفر گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کو؟ بیرسٹر سیف صاحب کو باقاعدہ کاپٹر پہ بٹھا کر یہاں لایا گیا صبح 8 بجے, اور بیرسٹر سیف صاحب کے ساتھ یہ بات کی گئی. پھر بیرسٹر سیف نے کہا کہ بیرسٹر گوہر خان کو بھی میرے ساتھ بلائیں, میں اکیلا کیا بات کروں. تو یہ بات تو ہوئی. اچھا. اور اس کی بازگشت حکومت نے نہیں کی, اس کی جو بازگشت ہے وہ علیمہ خان صاحبہ نے کی. علیمہ خان کون ہے؟ وہ عمران خان کی بیگم صاحبہ. خان صاحب نے جب یہ پیش کیا, خان صاحب نے کہا بالکل علیمہ خان ہمشیرہ ہیں, خان صاحب جی بہن ہے ان. تو علیمہ خان جب یہ بات کر رہی ہیں تو ایک بڑی بہن اپنے چھوٹے بھائی کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ وہ ہمیشہ کنسرنڈ ہیں, وہ کہتی رہتی. تو علیمہ خان نے یہ بات کی ہے, نمبر 1. نمبر 2, اب سردار لطیف خان کھوسہ صاحب اس کی تصدیق کر رہے ہیں, وہ اس وقت پشاور میں تھے جب یہ بات چیت ہو رہی تھی. بالکل صحیح ہے. شوکت صاحب خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ بلف. شوکت صاحب آپ سے رابطہ منقطع ہو رہا ہے, پھر انشاءاللہ اس پر دوبارہ بھی گفتگو ہوگی, کیونکہ اس وقت نون کس کروٹ بیٹھے گا ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا, بہت قبل از وقت ہوگا. بہت شکریہ, آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا.